خضرا کا دیدار ہو جائے۔ ابھی ابھی آپ نے کلاموں میں سنا ہے، ہر مسلمان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ کاش گنبد خضرا کی دیدار ہو جائے، کاش ہمیں سرکار کے روضے کی زیارت نصیب ہو جائے، کاش ہمیں سرکار کا جلوہ نظر آ جائے۔ حضرات گرامی، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، سرکار کو تو اللہ نے کسی کا محتاج نہیں بنایا ہے، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، غلامان مصطفیٰ کو بھی سرکار غلامان مصطفیٰ کو بھی اللہ کے حبیب کبھی محروم نہیں رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہر عاشق مصطفیٰ کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہمیں گنبد خضرا نظر آ جائے، روضہ رسول کی زیارت نصیب ہو جائے، خواب میں ہی سرکار کا جلوہ نظر آ جائے۔ بہت سارے ایسے مسلمان ہیں، بہت سارے عالم دین ہیں، بہت سارے عاشق مصطفیٰ ہیں جنہوں نے سرکار کا دیدار کیا ہے، کسی نے خواب میں دیدار کیا ہے اور کسی میں حقیقت میں دیدار کیا ہے۔ حضرات گرامی، غوث اعظم نے دیدار کیا ہے۔ تو خیر میں اس طرف جانا نہیں چاہتا ہوں کہ ہم محتاج ہیں، زندگی بھر ہم نے تمنا رکھی ہے کہ مولا ہمیں گنبد خضرا کی حاضری نصیب ہو جائے، ہمیں سرکار کا جلوہ نظر آ جائے، ہمیں کالی کملی والے آقا کا جلوہ نظر آ جائے۔ تو عزیزان گرامی، اگر ہمارے سینے میں سچا عشق ہے، ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، یقیناً سرکار ہمیں کبھی محروم نہیں رکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ اگر خواب میں دیدار ہو جائے تو الحمدللہ، اگر خواب میں دیدار نہ ہو تو یقین جانو مسلمانوں، اپنی قسمت پر ناز کرو۔ موت کے بارے میں آپ سن رہے تھے، موت ہمارے لیے سختی نہیں ہے، موت ہمارے لیے بہت بڑا تحفہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات، یہ کیسا تحفہ ہے کہ موت جب آتی ہے تو موت سے پہلے ایمان والے رحمت کے فرشتوں کا دیدار کیا جاتا ہے۔ آج کیوں کہا جاتا ہے کہ اپنے گھروں میں تصویر نہ لگاؤ، لیکن آج مسلمان حضرات سرکار دو عالم سے کیسی محبت رکھتے ہیں۔ ایک طرف ہم علماء کرام کی خطابت سنتے ہیں کہ گھر میں جاندار کی تصویر مت رکھو، لیکن آج ہم اتنے شوقین ہو گئے ہیں کہ ہم حرام خوروں کی ہم تصویر کو سجا کر اپنے گھر کو رکھتے ہیں اور پھر جاتے ہیں مولانا صاحب کے پاس، امام صاحب کے پاس، آپ تعویذ دے دیجئے، گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، کمائی نہیں ہو رہی ہے، بہت کماتا ہوں برکت نہیں ہوتی ہے۔ مسلمانوں، لاکھ تعویذ دے دے، آپ کے گھر میں برکت نہیں ہوگی۔ برکت اگر آپ لانا چاہتے ہیں تو اپنے گھروں سے حرام خوروں کی تصویر کو آپ نکالو۔ حضرات گرامی، جو فلمی اسٹار جسے آپ کہتے ہیں انہیں اپنے گھروں میں سجا کر رکھتے ہیں، اسے آپ نکالو، اپنے گھروں سے جاندار تصویروں کو نکالو، پھر دیکھو آپ کے گھر میں برکت ہوتی ہے یا نہیں۔ عزیزان گرامی، آج ہم اور آپ تمنا رکھتے ہیں کہ سرکار کا دیدار ہو جائے تو مومن، یقیناً مومن کے لیے موت تحفہ ہے کہ مومن جب نزا کے وقت ہوتا ہے، جاگنی کے عالم میں آتا ہے، تو حضرات وہ انسان جانے والا اپنے گھر والوں کو نہیں دیکھتا ہے، اپنے بھائی بندوں کو نہیں دیکھتا ہے، اپنے خیش و اقارب کو نہیں دیکھتا ہے، ہم نے ایسی بلڈنگ بنائی اس کو نہیں دیکھتا ہے۔ حضرات، ہم کتنی چیز چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ جاتے وقت تو اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑا انعام مومنوں کو ملتا ہے، مسلمانوں کو ملتا ہے، ایمان والوں کو ملتا ہے کہ جب وہ دنیا سے جانے لگتا ہے، ابھی دنیا چھوڑا نہیں ہے، دنیا سے جانے والا ہے، اس سے پہلے اللہ کا بہت بڑا انعام ہمارے اوپر ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے کہ ایک ایمان والا جانے سے پہلے اپنے آنکھوں سے رحمت کے فرشتوں کا دیدار کرتا ہے، اس کے گھر کو رحمت کے فرشتے گھیر لیتے ہیں، رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ جانے والا انسان اپنے آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ فرشتے ہم مخلوق ہے، اندیکھی مخلوق ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں، روح اندیکھی ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن جانے والے پر اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ وہ اپنے آنکھوں سے پہلے، جانے سے پہلے اپنے آنکھوں سے رحمت کے فرشتوں کا دیدار کر لیتا ہے۔ پھر مومن چلا جاتا ہے۔ مومن جانے کے بعد حضرات گرامی، ہمارا آپ کیا کرتے ہیں؟ جو ہمارے نبی نے حکم دیا ہے، جو ہماری شریعت کا حکم ہے کہ حضرات چاہے گناہگار ہو، سیاہکار ہو، شرابی ہو، نمازی ہو، چاہے امام صاحب ہو،
हज़रात गिरामी, एक इमाम साहब के साथ आप उतना ही सलूक करते हैं जितना अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया है कि प्यार से नहलाओ, मोहब्बत से नहलाओ। एक शराबी के साथ भी हम वैसा ही सलूक करते हैं कि प्यार से नहलाते हैं। हज़रात गिरामी, ये प्यारे मुस्तफ़ा का हुक्म है, उसके आमाल को मत देखो, जो शरीयत का हुक्म है उस हुक्म पर चलते हुए उससे प्यार करो, उसे अच्छी तरह नहलाओ, उसे अच्छी तरह गुस्ल दो। आज हम ये नहीं देखते हैं कि एक शराबी को हम कांधा नहीं बल्कि हज़रात गिरामी कांधा देने पे फख्र करते हैं। एक शराबी क्यों ना हो, एक जुआरी क्यों ना हो, हमने एक काम समझकर उसके अमाल उसके साथ है, लेकिन जब उसके जनाजे को हम अपने कांधे पर उठाते हैं और जब कब्रिस्तान की तरफ ले चलते हैं तो अल्लाह हर हर कदम के बदले नेकियां अता फरमाता है और गुनाहें माफ फरमाता है, दर्जे बुलंद फरमाता है। एक शराबी के साथ जब ऐसे ही नेकियां मिलती है, जब एक अच्छे इंसान को, एक आलिम दीन को, एक वीर को, एक नमाजी को जब हम अपने कांधे पे उठाकर कब्रिस्तान के तरफ ले चलेंगे तो अल्लाह कितनी नेकियां अता फरमाएगा, कितना सवाब अता फरमाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह के हबीब ने फरमाया है हर हर कदम पर नेकियां हैं। ये ना देखो कि ये शराबी है, ये ना देखो ये जुआरी है, वही सलूक किया करो। और शराबी जब दुनिया से चला जाए तो हज़रात गिरामी उसके मरने के बाद उसका तज़किरा मत करो कि जाने वाला शराबी था। जो नहीं जानता है वो भी जान जाएगा, उसे भी मालूम हो जाएगा। हज़रात गिरामी, मत बोलो वो शराबी था, मत बोलो वो जुआरी था। हज़रात गिरामी, उसका अमाल उसके साथ है, लेकिन जब आप बोलेंगे तो हज़रात गिरामी उसके नामाए अमाल में बुराइयां दर्ज होगी। लेकिन जब आप उसकी अच्छाई को बयान करेंगे, क्या जाने वाला इंसान, आप उसके शराबी को मत देखें, उसके शराब पीने की आदत को ना देखें, उसके जुआ खेलने की आदत को ना देखे, बल्कि उसके कोई एक खूबी, हर इंसान में कोई ना कोई खूबी जरूर होती है। हमारे अंदर भी कोई खूबी है, आपके अंदर भी कोई खूबी है। उस खूबी को आप लोगों के सामने बयान कीजिए। अगर एक खूबी को आप बयान करते हैं, लोगों के सामने दोहराते हैं, महफिलों में तज़किरा करते हैं, तो एक खूबी के बयान करने के सदक़े दुफाए अल्लाह तबारक व तआला उसे नेकियां अता फरमाता है, उसे कब्र में, उसके कब्र के अज़ाब में तखफीफ फरमाता है। सुभान अल्लाह। लेकिन आज हम बोल देते हैं, आप दूसरों से तज़किरा करते हैं कि जाने वाला ऐसा था वैसा था। नहीं बोलना चाहिए। अब आखिरी गुफ्तगू आप समाप्त फरमा लीजिए, हज़रात टाइम नहीं है। हमारी एक तमन्ना रही, जिंदगी भर ये तमन्ना रहती है कि काश गुंबदे खदरा का दीदार हो जाए, काश ख्वाब में ही सरकार का जलवा नजर आ जाए। अगर मेरे अंदर पर हो तो हम अपने उड़कर हम मदीना पाक में चले जाए। हर इंसान को ये ख्वाहिश होती है, गुलाम नबी मुस्तफा की ये तमन्ना होती है, पर होता तो उड़कर मदीना चला जाता, पर होता तो उड़कर मदीना चला जाता, इतना जर होता तो मदीना चला जाता। लेकिन याद रखो मुसलमानों, मदीना वही जाता है जिसे सरकार बुलाते हैं। लाख पैसे हो लेकिन मदीना नहीं जा सकता है, लेकिन एक गरीब इंसान मदीना पाक चला जाता है, क्योंकि उसके दिल में सरकार की सच्ची मोहब्बत है, सरकार का सच्चा इश्क है, जाने की सच्ची तमन्ना है, वो सच्ची अकीदत रखता है, हर साल तमन्ना रखता है जाने की। तो जो सच्ची अकीदत रखेगा, सच्ची मोहब्बत रखेगा, जर ना हो, माल ना हो, पैसा ना हो, लेकिन अल्लाह उसके लिए सबब पैदा फरमा देता है और वो मदीना पाक चला जाता है। सुभान अल्लाह। लेकिन हर मुसलमान, हर ईमान वाला महरूम नहीं रहता है। हम जीते जी सरकार को नहीं देख पाए, मदीना पाक को नहीं देख पाए, गुंबद खदरा को नहीं देख पाए, इसी तमन्ना में हमारी मौत आ गई, हमारी आखिरी हिचकी निकल गई। हज़रात गिरामी, जब हमें मुसलमान अपने हिसाब से शरीयत के तौर तरीके पर फरमाने रसूल के मुताबिक हमें नहला भुलाकर हज़रात गिरामी अपने कांधे पर उठाकर हज़रात हमें कब्रिस्तान ले जाते हैं और मिट्टी और कब्र में डालते हैं। क्या पढ़ते हैं? मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। यही पढ़कर हम मिट्टी में कब्र में डालते हैं और फिर मिट्टी देते हैं। मिट्टी डालने के बाद हज़रात गिरामी, जब हम 40 कदम चलते हैं तो 40 कदम हमारा जब हटना होता है तो अज़ीज़ाने गिरामी याद रखो मुसलमानों, हम कहते हैं मोमिन मर गया। कहे जितने लोग वहाँ गए हैं, वहाँ हाजिर हुए हैं, मिट्टी देने वाले जब कब्र से हटते हैं तो हमारे पैरों की आहट को भी सुना करते हैं। कौन कहता है कि मोमिन मर गया? मोमिन मिट्टी देने के बाद जब वहाँ कब्र से हटता है तो उसके पैरों की आहट को भी सुना करता है। मोमिन कभी नहीं मरता है। कौन कहता है मोमिन मर गया? वो तो कैद से छूटा, अपने घर चला गया। सुभान अल्लाह।
حضرات گرامی اب جو ہے قبر میں ڈالا گیا. قبر میں ڈالنے کے بعد منکر نکیر بھی آتے ہیں, 40 قدم ہٹتے ہیں, منکر نکیر بھی آتے ہیں. اس سوال جواب پہ نہیں جانا چاہتا ہوں, بہت آپ نے سنا ہے, یاد بھی کر لیا ہوگا. مٹی دینے کی دعا بھی آپ کو یاد ہو گئی ہوگی, کیونکہ ہر ایسی محفلوں میں بتائی جاتی ہے. تو یاد رکھو مسلمانوں, ایک عاشق مصطفیٰ, ایک غلام مصطفیٰ اسی تمنا میں زندگی گزار دی کہ کاش سرکار کا جلوہ نظر آ جائے. لیکن یاد رکھو مسلمانوں, جب ہم ہٹیں گے 40 قدم ہٹیں گے, منکر نکیر بھی آئیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی قبر میں تشریف لائیں گے. رات سرکار کا جلوہ نظر آئے گا. لیکن سرکار کو کون پہچانے گا؟ ارے جو دنیا میں محبت رکھتا تھا, جو دنیا میں پہچانتا تھا, جو دنیا میں جانتا تھا, وہی تو قبر میں سرکار کو پہچانے گا. اور جو دنیا میں سرکار کو نہیں پہچانا, سرکار کو نہیں مانا, سرکار سے پیار نہ کیا, سرکار سے عقیدت نہ رکھی, کبھی تمنا نہ کی, وہ سرکار کو کیا پہچانے گا؟ لیکن ہمارا یقین ہے, ہم غلامان مصطفیٰ, ہم عاشق مصطفیٰ, یقیناً جب سرکار قبر میں آئیں گے تو ہم سرکار کو پہچان لیں گے. امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے وصیت فرمائی کہ لوگوں سنو, اے میرے ماننے والوں سنو, اے مریدوں سنو, کہ جب مجھے لے جانا تو ہمارے قبر کو اتنی گہری کھودنا, اتنی گہری کھودنا. لوگوں نے پوچھا حضور یہ قبر کو گہری کھودنے کا مقصد کیا ہے؟ آج تک تو میں نے نہیں سنا ہے, آپ کی کتابوں میں نہیں پڑھا ہے. آپ نے 1000 کی تصنیفات آپ نے کی ہے, لیکن کسی کتابوں میں تو نہیں پڑھا ہے. لیکن آج اچانک آپ ایسا کیوں فرما رہے ہیں کہ میری قبر کو اتنی گہری کھودنا کہ میں آسانی سے کھڑا ہو سکوں؟ تو عزیزان گرامی, امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کے عشق و محبت نے جواب دیا, عقیدت نے جواب دیا, الفت نے جواب دیا کہ سنو کہ مومن کے گھر میں, مومن کے قبر میں سرکار تشریف لاتے ہیں, اور میرے قبر میں بھی سرکار تشریف لائیں گے. ارے بن دیکھے میں نے سرکار کے اوپر سلام پڑھا ہے, بن دیکھے میں نے سرکار پر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھا ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. بن دیکھے میں زندگی میں ہر لمحہ ہر وقت جب جب سرکار کی یاد آئی, بن دیکھے میں نے سرکار پر سلام پڑھا ہے. آج تو میرے قبر پہ سرکار تشریف لائیں گے تو یہ مجھے کیسے گوارا ہوگا کہ سرکار کھڑے ہوں گے اور میں بیٹھ کر سلام پڑھوں گا. اس لیے میری قبر کو اتنی گہری کھودنا تاکہ جب سرکار تشریف لائیں گے تو میں ادب سے کھڑا ہو کر پڑھ سکوں مصطفیٰ جان رحمت بے لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت بے لاکھوں سلام. یہ تمنا ہے, یہ عقیدت ہے, یہ محبت ہے مسلمانوں. تو ہمیں بھی ہر وقت ہر لمحہ ہمیں سرکار سے محبت کرنی چاہیے. لیکن یہ کیسی محبت ہے مسلمانوں کہ جب محفلوں میں علماء کرام آتے ہیں, شورا اسلام آتے ہیں, درود شریف پڑھنے کو کہتے ہیں, تو ہماری زبان بھی نہیں کھلتی ہے. کیا آپ کو درود شریف یاد نہیں ہے حضرات گرامی؟ درود شریف یاد نہیں ہے, درود شریف معلوم نہیں ہے حضرات گرامی. درود شریف تو ایک ایسی چیز ہے حضرات گرامی, ایک ویسا وظیفہ ہے کہ حضرات درود پاک سے ہر مرض کی دوا ہو جاتی ہے. سبحان اللہ, ہر مرض سے اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے. اس لیے ہر وقت ہر لمحہ زندگی میں ہر لمحہ, سوتے وقت, جاگتے وقت, اٹھتے بیٹھتے, جب بھی آپ تنہائی میں ہو آپ سرکار پر درود پاک پڑھتے رہیے. سبحان اللہ. سرکار فرماتے ہیں مجھ سے قیامت کے دن سب سے زیادہ قرب وہی حاصل کرے گا اور میں اس کی بخشش کی ضمانت لیتا ہوں جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے. سبحان اللہ. اور اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا کنجوس کون ہے؟ جو مال کو خرچ کرتا ہے. ابھی آپ نے بہت لٹایا ہے, الحمدللہ آپ کے ان جو ہے دینے کو اللہ قبول فرمائے. اگر آپ نے عقیدت سے محبت سے دیا ہے تو اللہ قبول و مقبول عطا فرمائے. اور ہمیشہ یہی جذبہ ہر لوگوں کے ساتھ, ہر شعراء کے ساتھ لٹانے کا جذبہ رکھے. اور عالموں کے لیے, خطیبوں کے لیے تو نہیں کہوں گا کیونکہ خطیب کو کون دیتا ہے؟ خطیب چاہے جتنی حدیث پڑھ کے سنا دے, خطیب کو کوئی نہیں دیتا ہے, اس لیے میں نہیں کہوں گا حضرات گرامی. لیکن یاد رکھو مسلمانوں, عقیدت سے دینی چاہیے. تو مال لٹانے والا, زکات دینے والا, خیرات کرنے والا, غریبوں میں اپنے مال کو لٹانے والا سب سے بڑا امیر نہیں ہوتا ہے حضرات گرامی, سب سے بڑا دھنی نہیں ہوتا ہے. عزیزان گرامی, سب سے بڑا دھنی تو وہ ہے, سب سے بڑا امیر وہ ہے کہ زندگی کے ہر لمحے میں, ہر گوشے میں اپنے مال کو بھی لٹائے اور مصطفیٰ پر درود پاک بھی پڑھتا رہے. سب سے بڑا دھنی وہ ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا کنجوس اور بخیل وہ ہے جو مجھ نبی کا نام لیا جائے اور میرے اوپر درود پاک نہ پڑھے. سب سے
बड़ा बखील वो है, सबसे बड़ा कंजूस वो है। तो महफिलों में बैठकर आप कंजूस क्यों बनिएगा? लुटाने के बाद भी अगर आप कंजूस बनेंगे तो हजरात गिरामी ये आपकी कम नसीबी है। महफिलों में बैठकर आप कंजूस नहीं बल्कि आप गरीब बन जाइए, सखी बन जाइए, अमीर बन जाइए, बार बार दरूद पाक का वजीफा पढ़ते रहिए, सबसे अमीर और धनी आप ही कहलाएंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में ये दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को अपने आका दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सच्ची अक़ीदत व मोहब्बत अता फरमाए और उनके हर कौल और फेल पर हमें अमल पैरा होकर जिंदगी गुजारने की तौफीक रफीक अता फरमाए। दुआ करता हूँ कि जिस मरहूम के लिए इस महफिल मिलाद पाक के इनेकाद हुआ है, अल्लाह उस मरहूम को दरीक़ रहमत अता फरमाए, उनके कब्र पे रहमतों गुफरान की बारिशें अता फरमाए। व अस्सलामु अलैकुम।